السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب السفر، باب التقصیر فی السفر، سفر کا بیان۔ سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ 4 رکعت والی جو نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ اب اس کے تفصیلی احکام بھی آئیں گے اور غالباً جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام اہل خدمت شرعیہ کی جو ریکارڈنگ کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں غالباً سفر کی نماز کا بیان بھی تفصیل سے اس میں گزر چکا ہے کہ حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے۔ مسافر کب کہلاتا ہے، کتنے فاصلے کا سفر اگر ہو تو اس پر مسافر کا اطلاق ہوگا۔ 48 میل شرعی اصطلاح میں 48 میل یعنی 72 کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کرے تو وہ مسافر کہلاتا ہے، اور 14 دن سے کم ٹھہرنے کی اگر اس کی نیت ہو تو وہ مسافر ہوگا، ورنہ اگر 14 دن کسی مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ 4 رکعت والی نماز پوری پڑھنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ سفر میں چونکہ مشقت ہے اور سفر کرنے والے مسافر پر مشقت اور تکلیف کا دور گزرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت دی گئی کہ حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کی جائے۔ اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے اگرچہ کہ سفر میں مشقت نہ ہو۔ اب جیسا کہ موجودہ زمانے میں ہوائی جہاز کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، بس سے سفر کر رہے ہیں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں بھی قصر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے وطن اصلی سے نکل کر کسی مقام پر چلا جائے، سفر کرے اور وہ 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو اس کو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا چاہیے، جبکہ 14 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو۔ حدیث نمبر 529، حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي حدثنا يحيى بن سليمان بن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها، وقال عبد الله لو كنت مصليا قبلها وبعدها لأتممتها، وفي الباب بن عمر وعلي بن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة قال وسا حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليمان مثل هذا، وقال محمد بن إسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر قال وسا وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر، والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزاء عنه۔ قصر کرنا واجب ہے یا قصر کی اجازت ہے؟ قصر کرنا احناف کے پاس واجب ہے، اگر کوئی پوری نماز پڑھے تو وہ گناہگار ہوگا، جبکہ امام شافعی کے پاس قصر کی اجازت ہے، تاہم اگر کوئی پوری 4 رکعت پڑھ لے تو بھی کافی ہے، جائز ہے، ان کے پاس درست ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن احناف کے پاس حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز میں قصر کرنا واجب ہے، رخصت نہیں ہے، وہاں پر اجازت نہیں ہے اگر پوری نماز پڑھنا چاہے تو، بلکہ 2 رکعت ہی پڑھنا ہے، واجب ہے، عمدن ایسا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر کیے ہیں۔ ان مقدس شخصیتوں کے ساتھ میں نے سفر کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا کہ آپ حالت سفر میں ظہر اور عصر یعنی 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، نہ تو اس سے پہلے نماز پڑھتے اور نہ ہی اس کے بعد۔ تو اب سنتوں کے بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر وقت میں گنجائش ہو، سہولت ہو، تو خاص طور پر مغرب کی سنت اور فجر کی سنت نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تاہم اگر وقت نہ ہو، وقت میں گنجائش نہ ہو، سواری کے نکل جانے کا ڈر ہو، ٹرین ہو یا بس ہو یا کوئی ایسی سواری ہو جو اپنے اختیار میں نہ ہو، تو اس میں نہ پڑھیں تو کام چل جائے گا۔ فرض پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔
فرض پر اکتفا کر لیں۔ لیکن اگر وقت میں گنجائش ہو، سہولت ہو، خود اپنی سواری ہو، آرام سے رک سکتے ہیں، اپنے اختیار میں ہو سواری، تو پھر ایسی صورت میں سنتیں نہ چھوڑنا بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نہ تو ظہر اور عصر کی جب نماز ادا کرتے تھے تو نہ تو اس سے پہلے نماز پڑھتے اور نہ ہی اس کے بعد۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں اگر صرف فرض بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اگر میں اس سے پہلے یا بعد نماز پڑھتا تو ان کو پورا کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب سنت پڑھنے کا وقت ہے 2 رکعت، جیسے ظہر کی 4 رکعت کے بجائے سفر میں 2 رکعت ادا کر رہے ہیں، تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اگر سنت پڑھنے کی بھی اجازت ہوتی تو میں سنت پڑھنے کے بجائے ظہر ہی کی 4 رکعت پورے پڑھ لیتا، قصر نہیں کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے، اور ظہر کی سنت، مغرب کی سنت اور فجر کی سنت کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں اگر وقت میں گنجائش ہو، سہولت ہو تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، صرف فرض پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اس باب میں حضرت عمر، علی ابن عباس، عمران بن حسین اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن غریب ہے، اس طرح ہم اسے صرف یحییٰ بن سلیم کی روایت سے جانتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے بواسطہ اہل سراقہ کے ایک شخص اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عطیہ اوفی نے بواسطہ ابن عمر روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرض نماز سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھا کرتے تھے۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں صرف فرض پڑھنے کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں فرض سے پہلے سنت اور فرض کے بعد بھی سنتیں پڑھنے کا ذکر ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان آغاز خلافت میں اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں سفر کی نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا یہی مسلک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں وارد ہے کہ آپ سفر میں پوری نماز پڑھا کرتی تھیں، 4 رکعت والی نماز بھی آپ پوری پڑھتی تھیں، جبکہ عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے مروی روایات پر ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اپنا منفرد عمل تھا۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی روایت ہو جس کی بنیاد پر آپ پوری نماز پڑھا کرتی تھی، یا آپ کا یہ خیال تھا کہ سفر میں قصر کرنا واجب نہیں ہے، رخصت ہے، اجازت ہے، تاہم اگر کوئی پوری نماز پڑھنا چاہتا ہے 4 رکعت تو وہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ البتہ امام شافعی فرماتے ہیں سفر میں قصر کی اجازت ہے، قصر کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری نماز پڑھ لے، 4 رکعت کی 4 رکعت پڑھ لے، ظہر ہو یا عصر ہو یا عشاء ہو، تو یہ بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 530 حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا علی بن زید بن جدعان عن ابی نضرۃ قال سئل عمران بن حسین عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى ركعتين وحججت مع ابی بکر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان 6 سنين من خلافته و8 سنين فصلى ركعتين قال ویسا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو نضرہ بیان کرتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ حالت سفر میں ہو کوئی شخص تو اس کو کیا نماز پوری پڑھنا چاہیے 4 رکعت یا قصر کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی 4 رکعت والی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھی، ظہر، عصر اور عشاء۔ کب؟ جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کر کے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ساتھ میں نے حج کی سعادت حاصل کی، ان دونوں حضرات نے بھی 2 رکعتیں پڑھی، یعنی مدینہ منورہ سے انہوں نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور چونکہ مسافر تھے، مسافر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی، ظہر، عصر اور عشاء۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے دور خلافت میں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے دور خلافت میں آپ نے 6 سال یا 8 سال غالباً
خلافت کے 6 سال یا 8 سال آپ نے 2 رکعتیں ہی ادا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا خیال بدل گیا اور آپ نے بھی بعض روایتوں کی بنیاد پر یہ خیال فرمایا سمجھا کہ قصر کرنا واجب نہیں ہے، قصر کی اجازت ہے، تاہم اگر کوئی پوری نماز پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے خلافت کے ابتدائی 6 یا 8 سال تک آپ نے بھی قصر کیا، اس کے بعد پھر آپ کا خیال بدل گیا اور آپ پوری نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال احناف کے پاس قصر کرنا واجب ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے۔ امام شافعی کے پاس قصر واجب نہیں ہے، قصر کی اجازت ہے، اگر کوئی قصر کرے 2 رکعت پڑھ لے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر قصر نہ کرے پوری نماز پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 531 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر ركعتين هذا حديث صحيح۔ محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کیے اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں ادا کی۔ یہ حدیث درجے کے اعتبار سے صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں مقیم تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مقیم ہونے کی حیثیت سے 4 رکعتیں پوری پڑھی گئی، اور ذوالحلیفہ میں جب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر مسافر تھے، اس لیے عصر کی نماز 2 رکعت ادا کیے۔ احرام باندھنے کا جو مقام ہے ذوالحلیفہ مدینے والوں کے لیے، اس مقام تک جب پہنچے تو وہاں پر مسافر بن گئے تھے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عصر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ادا کیے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصر کرنا واجب ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 532 حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زازان عن ابن سيرين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة لا يخاف الا رب العالمين فصلى ركعتين قال عيسى هذا حديث صحيح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، آپ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے، اس دوران آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو قصر کا ذکر فرمایا، ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم، خوف کا ذکر ہے، اگر تم کو ڈر ہو، اندیشہ ہو دشمن کا تو تم نماز کو قصر کرو۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اس کے باوجود آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جب تشریف لے گئے، سفر فرمائے، حالانکہ آپ کو کسی کا خوف نہیں تھا، آپ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اس کے باوجود آپ نے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قصر کرنا واجب ہے، چاہے خوف ہو یا نہ ہو۔ حضرت غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، خوف نہ ہو تو پھر ہم کیوں 4 رکعت نہ پڑھیں، 2 رکعت ہی پر کیوں اکتفا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، تم پر ایک عنایت فرمائی ہے، تو اللہ کے تحفے کو قبول کرو، جو رعایت دی جا رہی ہے، جو سہولت دی جا رہی ہے، اس سے استفادہ کرو، اس میں چوں چنا نہیں کرنا چاہیے، سوالات کر کے اور مسئلے کو پیچیدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہے امت مسلمہ پر کہ حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی گئی، اس اجازت کو قبول کرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے۔ حدیث نمبر 533 باب ما جاء فی کم تقصر الصلاۃ، کتنے دن کے سفر پر قصر کا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص صرف 1 دن کے لیے جائے یا 4 دن کے لیے جائے یا 8 دن کے لیے جائے یا 1 مہینے کے لیے جائے، کب تک سفر پر قصر کی اجازت ہے؟ تو اس سلسلے میں احناف کے پاس اگر کوئی شخص اپنے وطن اصلی سے کسی ایک مقام پر چلا جائے اور 48 میل یعنی 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، تو ایسی صورت میں، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، ارادہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں قصر کرنا چاہیے،
4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور جو 2 رکعت والی نماز ہے وہ پوری پڑھی جائے گی۔ اسی طرح مغرب ہے وہ بھی پوری پڑھی جائے گی، صرف قصر ظہر، عصر اور عشاء میں ہوگا۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا یحیی بن ابی اسحاق الحضرمی حدثنا انس بن مالک قال خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکہ فصلى ركعتين قال قلت لأنس كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قال 10 وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال ويس حديث أنس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين قال ابن عباس فنحن إذا قمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين وَإِن زِدْنَا عَلَى ذَلِكَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَامَ 10 أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَامَ 15 يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَرُوِيَ عَنْهُ 12 وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَامَ 4 صَلَّى 4 وَرَوَى ذَلِكَ عَنْهُ قَتَادَةُ وَعَطَاءُ الْخُرَاسَانِي وَرَوَى عَنْهُ داوود بن أبي هند خلاف هذا واختلف أهل العلم بعد في ذلك فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة وقال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 40 أتم الصلاة وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه السنون۔ کتنے دن کے سفر پر قصر کا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، فقہا کا بھی اس بارے میں زبردست اختلاف ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مقام پر 19 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ پوری نماز پڑھے، 19 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر کرے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا اگر ارادہ ہو تو قصر کرنا چاہیے، اور اگر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ احناف کا مسلک یہی ہے، اور امام شافعی اور امام مالک، امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے کسی مقام پر، وطن اصلی کے علاوہ کسی مقام پر 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو اس کو پوری نماز پڑھنا چاہیے۔ بعض ائمہ کے پاس 12 دن کا ذکر ہے اور بعض کے پاس 9 دن کا بھی ذکر ہے، اور اس بات پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسافر ہو اور ٹھہرنے کی کچھ نیت ہی نہ ہو، کتنے دن ٹھہرے گا خود اس کو معلوم نہیں ہے، کسی کام سے اپنے وطن سے نکل کر کسی مقام پر چلا جائے، 72 کلومیٹر کی مسافت ہو اور آج کل میں کام بن جائے گا، ایسی اس کی کوئی نیت نہ ہو کہ کتنے دن ٹھہرے گا، نیت نہیں ہے تو اس کو قصر کرنا چاہیے، اگرچہ کہ یہ ٹھہرنے کی مدت سالوں میں تبدیل ہو جائے، یعنی کئی سال ٹھہرنا پڑے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کام کی خاطر اپنے وطن سے نکل کر چلا جائے، 72 کلومیٹر کا سفر ہو اور وہاں پر کام بننے میں وقت لگتا چلا جائے، دیر ہوتی چلے جائے، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 1 ہفتہ 1 مہینہ 1 سال 2 سال 10 سال بھی اگر گزر جائے تو وہ مسافر ہی ہے۔ کب؟ جبکہ اس کی ٹھہرنے کی کوئی نیت نہ ہو، کتنے دن ٹھہرے گا وہ نیت نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہی کہلائے گا، اور اس طرح 10 سال بھی گزر جائیں تو وہ قصر ہی کرے گا۔ کب؟ جبکہ نیت نہ کیا ہو۔ اور اگر کوئی شخص اپنے وطن سے نکلے، 72 کلومیٹر کا سفر کرے، اس کی نیت ہے 15 دن وہاں پر رکنے کی یا 15 دن سے زائد، تو اب اس کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے، پوری نماز پڑھنا پڑے گا۔ البتہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ قصر کرے گا، مسافر کہلائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ گئے، سفر کیے، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، 4 رکعت والی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ ابو اسحاق حضرمی کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنی مدت قیام فرمائے، کتنے دن ٹھہرے مکے میں؟ تو انہوں نے فرمایا 10 دن۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 دن بھی اگر کوئی اپنے وطن اصلی سے نکل کر کسی مقام پر جائے، 72 کلومیٹر کا سفر کرے
10 دن بھی اگر ٹھہرنے کی نیت ہو تو اس کو قصر ہی کرنا چاہیے۔ ہاں اگر 15 دن اگر قیام کی نیت ہو تو پھر قصر نہیں کر سکتا، وہ مسافر نہیں کہلائے گا، مقیم کہلائے گا۔ 15 دن اگر ٹھہرنے کی نیت ہو تو 4 رکعت والی نماز بھی پوری پڑھنا پڑے گا۔ البتہ اب اس میں احکام الگ ہیں۔ ایک مسافر ہے، اقتدا کر رہا ہے مقیم کی، تو مقیم کا اعتبار ہوگا۔ مقیم ہے تو ظاہر بات ہے 4 رکعت پڑھے گا، تو مسافر بھی اس کی اتباع میں 4 رکعت پڑھے گا۔ تنہا پڑھنے کی صورت میں ہے یہ مسئلہ کہ اگر کوئی مسافر ہو، وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو، 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اور اگر مقیم کی اتباع کر رہا ہے، اقتدا کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اقتدا کی وجہ سے 4 رکعت والی نماز اس کو پوری 4 رکعت ہی پڑھنا پڑے گا۔ اگر وہ امامت کرے مسافر کوئی مفتی ہے، اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں، اور لوگ خواہش کیے کہ وہ نماز پڑھائیں، تو ایسی صورت میں مسافر کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مسافر ہوں، 2 رکعت پر نماز سلام پھیر دوں گا، اور جو لوگ مقیم ہیں وہ 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر اپنے بقیہ 2 رکعتیں ادا کر لے۔ یہ صورت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا، اس کے باوجود آپ نے قصر فرمایا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو قصر کرنا واجب ہے، اور اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سفر میں 19 دن ٹھہرتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ کبھی سفر فرماتے 19 دن کا قیام ہوتا، تب بھی آپ 2 رکعت ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر ہم 19 دن تک ٹھہرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ اس سے اندازہ کیا صحابہ کے 19 دن تک بھی اگر کوئی قیام کرے تو 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، البتہ 19 کے اوپر ہو جائے دن، 19 سے زائد ہو جائے تو پھر پوری نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم 19 دن سے زیادہ ٹھہرتے تو پوری نماز پڑھتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو 10 دن ٹھہرے پوری نماز پڑھے۔ مسافر ہے، 10 دن قیام کی نیت ہے، جس جگہ جا رہا ہے وہاں پر 10 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو اس کو پوری نماز پڑھنا چاہیے، 4 رکعت والی نماز پوری 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی 15 دن سفر میں رہے وہ پوری نماز پڑھے۔ کوئی مسافر ہو اور جس مقام پر جا رہا ہے وہاں پر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، نیت ہے، تو اس کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اتمام اس پر لازم ہے، 4 رکعت والی نماز پوری پڑھنا واجب ہے۔ آپ سے ایک روایت میں 12 دن بھی مروی ہے۔ حضرت ابن عمر سے ایک روایت میں 15 دن کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 12 دن کا ذکر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 4 دن ٹھہرے تو 4 رکعتیں ادا کرے۔ سعید بن مسیب یہ سید التابعین ہے، اپنے وقت کے زبردست جلیل القدر عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی مسافر کسی مقام پر 4 دن ٹھہرنے کی نیت کرے، ارادہ ہو، تو اس کو 4 رکعت پوری پڑھنا چاہیے۔ گویا ان کے پاس 4 دن سے کم اگر ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ مسافر ہے، 4 دن کا اگر قیام ہو تو اس پر مسافر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن احناف میں مسئلہ ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ چونکہ اکثریت احناف کی ہے، زیادہ تر تقریباً پوری دنیا میں 70% حنفی مسلک کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اس لحاظ سے حنفی مسلک کو فالو کرنے والے اور حنفی مسلک پر چلنے والوں کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ اپنے وطن اصلی سے نکل کر سفر کریں کسی مقام کا، 72 کلومیٹر شرعی سفر ہے، 72 کلومیٹر سے کم اگر سفر ہو تو وہ مقیم ہی کہلائے گا، مسافر نہیں کہلائے گا۔ اگر 72 کلومیٹر کا سفر کرے یا اس سے زائد کتنا بھی سفر کرے اور جس مقام کا سفر کر رہا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرے تو وہ مسافر ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ اور اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے یا اس سے زائد کتنے بھی دن ٹھہرنے کی نیت ہو، ارادہ ہو، تب وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ مسافر کہلانے کے لیے 72 کلومیٹر کا سفر ہونا اور 15 دن سے کم کا قیام ہونا ضروری ہے۔ قتادہ اور عطاء خراسانی نے آپ سے یہ روایت نقل کی، حضرت سعید بن مسیب سے 4 دن کی روایت نقل کی۔ داؤد بن ابی ہند نے آپ سے اس کے خلاف روایت بیان کی ہے۔
بعد کے علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ یعنی احناف کے پاس 15 دن کا تعین ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں جب 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو اتمام کرے، قصر نہ کرے، یعنی پوری 4 رکعت والی نماز پوری 4 رکعت پڑھے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں 12 دن قیام کے ارادے پر پوری نماز پڑھی جائے۔ امام اوزاعی کا مسلک الگ ہے کیونکہ روایتوں میں 12 دن کا بھی ذکر ہے، 19 دن کا بھی ذکر ہے، 15 دن کا بھی ذکر ہے، 10 دن کا ذکر بھی ہے، لہٰذا مختلف ائمہ نے مختلف روایتوں کو ترجیح دی اور مختلف اقوال ان کے وارد ہیں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں 12 دن سے کم کا قیام ہو تو قصر کرنا چاہیے، 12 دن کے قیام کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھنا چاہیے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 دن کے قیام کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھنا چاہیے۔ گویا ان ائمہ کے پاس، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس اگر کوئی 4 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ مسافر ہے، مقیم نہیں ہے۔ اگر 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا، مقیم کا اس پر اطلاق ہوگا، لہٰذا 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھے گا، پوری پڑھے گا۔ لیکن بعض لوگ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ حیدرآباد سے چھٹیوں میں سمر میں اپنے بچوں کو جو ہے لے کر جاتے ہیں گھمانے کے لیے، پھرانے کے لیے، جیسا دہلی جاتے ہیں یا ممبئی جاتے ہیں، اجمیر، آگرہ وغیرہ مختلف مقامات پر جو ہے جاتے ہیں، لیکن کہیں بھی جس مقام پر وہ جا رہے ہیں کسی مقام پر بھی 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں ہوتی جی، البتہ گھر سے سفر کرنے کے لیے تو نکل جاتے ہیں جی، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ گھر سے تو سفر کرنے کے لیے نکل گئے ہیں، 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، جی، جیسا کہ یہ امام شافعی، مالکی، حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 دن سے زیادہ کسی ایک مقام پر جہاں پر وہ جا رہے ہیں اپنے وطن سے نکل کر، جی وہی ہے، اس میں یہ ہے کہ جس مقام پر جا رہے ہیں وہاں پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہونا احناف کے پاس تو مقیم کہلائے گا۔ اگر 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، اب جیسا کہ عام طور پر سفر میں نکلتے ہیں تو قصر ہی کرنا ہے کیونکہ ایک مقام کا سفر نہیں کر رہے ہیں۔ حیدرآباد سے نکلے، دہلی پہنچے، دہلی سے پھر آگرہ پہنچے، وہاں سے اجمیر پہنچے، مختلف مقامات سے گزر رہے ہیں اور کہیں بھی قیام 15 دن نہیں ہے تو سب جگہ قصر کرنا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ البتہ ان ائمہ کے پاس اگر کسی ایک مقام پر 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر قصر نہیں کر سکتے، پوری نماز پڑھنا ہے۔ امام اسحاق نے اس بارے میں حدیث ابن عباس کو سب سے زیادہ قوی مذہب قرار دیا ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد اسی پر عمل بھی کیا کہ جب 19 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز پوری پڑھے۔ گویا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس راجح یہ ہے کہ اگر کوئی 19 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ مسافر ہے، قصر کرے گا، اور اگر 19 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ احناف کا مسلک ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہندوستان میں زیادہ تر اسی مسلک کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، پوری دنیا میں 70% حنفی مسلک پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا اگر کوئی 72 کلومیٹر کا سفر کرے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر کرے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، تنہا پڑھنے کی صورت میں ہے۔ ہاں اگر جس مقام پر سفر کر کے گیا ہے وہاں پر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور امام مقیم ہے تو ظاہر بات ہے امام کی اقتداء میں اس کو 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ تنہا پڑھنے کی صورت میں ہے، اگر کسی کی اقتداء کر رہا ہے تو وہ امام کے تابع ہوگا، امام مقیم ہوگا تو 4 رکعت پڑھے گا، اور اگر امام بھی مسافر ہوگا تو ظاہر بات ہے 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ علماء کا البتہ اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر قصر سے نماز پڑھتا رہے جب تک کہ اقامت کی نیت نہ کر لے، اگرچہ کہ کئی سال گزر جائیں۔ ایک مسافر ہے، اقامت کی نیت ہی نہیں کیا، کسی کام سے گیا اور اس کا کام آج کل پر چل رہا ہے، آج ہوگا یا کل ہوگا، بہرحال پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے معاملہ، اور اقامت کی نیت نہیں کیا اور اسی مقام پر کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر جائیں تب بھی اس کو قصر ہی کرنا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اقامت کی نیت نہیں کیا۔ تو اس مسئلے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسافر کسی جگہ پہنچے سفر کر کے اور اقامت کی نیت نہیں کیا تو وہ قصر ہی کرے گا، اگرچہ کہ 10 سال، 20 سال، 30 سال گزر جائیں وہاں پر۔
حدیث نمبر 534 حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن عاصم الاحولی عن اکرمۃ عن ابن عباس قال سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا 4 قال وعیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے تو آپ نے 19 دن تک 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ 19 دن قیام تھا آپ کا، لیکن آپ نے اس کے باوجود قصر فرمایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہم بھی 19 دن کے دوران قیام 2 رکعتیں پڑھیں گے، جب اس سے زیادہ ٹھہرتے تو 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، 19 دن سے کم آپ کا قیام تھا تو آپ نے قصر فرمایا۔ تو اس سے ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر ہم 19 دن سے کم ٹھہریں تو قصر کریں گے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، اور اگر 19 دن کا قیام ہو یا 19 دن سے زائد کا قیام ہو تو پھر ایسی صورت میں 4 رکعت والی نماز پوری پڑھیں گے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 72 کلومیٹر کا سفر کرے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو اس کو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور اگر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، اقامت کی نیت کر لے، کسی مقام پر پہنچ کر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اب ایسی صورت میں قصر نہیں کر سکتا وہ شخص، بلکہ 4 رکعت والی نماز پوری پڑھنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 535 باب ما جاء فی التطوع فی السفر، حالت سفر میں نفل نماز کا حکم۔ حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن صفوان بن سليمان عن ابي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر وفي الباب عن ابن عمر قال وسا حديث البراء حديث غريب قال وسألت محمدا عنه فلم يعرفه الا من حديث ليث بن سعد ولم يعرف اسم ابي بصرة الغفاري ورآه حسنا وروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطوع في السفر ثم اختلف اهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطوع الرجل في السفر وبه يقول احمد واسحاق ولم ترى طائفة من اهل العلم ان يصلى قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير وهو قول اکثر اہل العلم يختارون التطوع في السفر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 سفر کیے، 18 مرتبہ مجھے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت شرف حاصل ہوا۔ میں نے آپ کو کبھی بھی زوال آفتاب کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے 2 رکعت نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 18 سفر میں رہا، کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی فرض سے پہلے 2 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت سفر میں نفل نماز یا سنت جو بھی ہو اگر ممکن ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وقت میں گنجائش ہے، سواری اختیار میں ہے، خود اپنی گاڑی ہے، ہم رک سکتے ہیں اپنے اختیار سے، تو پھر ایسی صورت میں سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فقہا فرماتے ہیں خاص طور پر فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور مغرب کے بعد والی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور ظہر کے بعد والی، جملہ پورے دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے، اس سے پہلے کے درس میں گزر چکی ہیں فضیلتیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب سہولت، مختلف روایتیں ہیں، یہ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے حالت سفر میں صرف فرض نماز ادا کی، نہ اس سے پہلے نفل پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد، نفل ہو یا سنت ہو، بہرحال مختلف روایتیں ہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ سفر میں وقت نہیں تھا، گنجائش نہیں تھی، یا بہرحال کچھ رکاوٹیں تھیں، تو اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اجازت ہے سفر میں اگر صرف فرض بھی پڑھ لے کافی ہے، اور اگر کوئی سنتیں پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، لازمی نہیں ہے فرض کی طرح۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے اعتبار سے غریب ہے، صرف ایک ہی منفرد روایت ہے، یعنی آپ فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اس کو صرف لیث بن سعد کی روایت سے پہچانا کہ یہ روایت صرف ایک ہی راوی سے
مروی ہے، اور ابو بصرہ غفاری کے نام سے بھی وہ واقف نہیں تھے کہ وہ صحابی کا نام کیا ہے۔ ابو بصرہ یہ تو کنیت ہے، غفار قبیلے کے رہنے والے تھے، نام سے واقف نہیں تھے۔ البتہ اس حدیث کو انہوں نے حسن سمجھا، کہا کہ یہ حدیث قبول کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز سے پہلے اور بعد میں نفل نہیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ ہی سے یہ روایت بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔ دو روایتیں ہیں، متضاد روایتیں ہیں، ایک ہی صحابی سے مروی ہیں کہ حالت سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض سے پہلے نفل نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی فرض کے بعد پڑھتے تھے۔ پھر ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں نفل نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ وسعت ہے، گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کے نزدیک سفر میں نفل پڑھنا جائز ہے، امام احمد اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ علماء کی ایک جماعت نماز سے پہلے اور بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں سمجھتی ہے، اور سفر میں نفل نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھے اس نے رخصت پر عمل کیا، یعنی جو شخص نفل نماز اگر پڑھ لے تو اس کے لیے فضیلت ہے، اور اگر نہ پڑھے تو اجازت ہے، حسب سہولت ہے۔ یہ حالت سفر میں چونکہ مشقت ہے اور خوف ہے، اس وجہ سے اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو، سواری اختیار میں نہ ہو، ٹرین کے نکل جانے کا ڈر ہو، پلین کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو، تو پھر ایسی صورت میں صرف فرض پر اکتفا کرے، نفل نہ پڑھے۔ نفل سے مراد سنت ہے، یہاں پر سنت مؤکدہ۔ اگر وقت میں گنجائش ہو، سہولت ہو، سواری اختیار کی ہو، تو پھر ایسی صورت میں سنت پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور جس نے نفل نماز ادا کی اس کے لیے زیادہ فضیلت ہے۔ اکثر علماء کا پسندیدہ مذہب یہی ہے کہ حالت سفر میں سنن کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ہاں اگر وقت کم ہو، ایسے وقت پہنچے ہیں صرف فرض پڑھنے کا وقت ہو، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر بات ہے سنت چھوڑ دی جائے گی، یا سواری اختیار میں نہ ہو، ٹرین یا بس کے نکل جانے کا ڈر ہو، تو پھر ایسی صورت میں صرف فرض پڑھ لے، فرض پر اکتفا کرے۔ حدیث نمبر 536، حدثنا علی بن حجر حدثنا حفص بن غیاث عن حجاج عن عطیہ عن ابن عمر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فی السفر رکعتین وبعدها رکعتین قال وهذا حدیث حسن وقد رواه ابن ابی لیلى عن عطیہ ونافع عن ابن عمر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کے 2 فرض اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ نفل سے مراد 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ اس سے فقہا استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ ہیں، خاص طور پر فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے، سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے دیگر سنتوں کے مقابلے میں۔ اور ایسے ہی ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کا بھی آپ نے اہتمام فرمایا، اس کو بھی آپ نے ادا فرمایا۔ لہذا حسب سہولت ان سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ابی لیلہ نے عطیہ سے اور نافع نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 537، حدثنا محمد بن عبید المحاربی حدثنا علی بن حاشم عن ابن ابی لیلہ عن عطیہ ونافع عن ابن عمر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر والسفر فصلیت معه فی الحضر الظہر 4 وبعدها رکعتین وصلیت معه فی السفر الظہر رکعتین وبعدها رکعتین والعصر رکعتین ولم يصلی بعدها شیئا والمغرب فی الحضر والسفر سواء 3 رکعات لا ينقص فی الحضر ولا فی السفر وهي وتر النهار بعدها رکعتین قال وهذا حدیث حسن سمعت محمد یقول ما روى ابن ابی لیلہ حدیثا اعجب الی من هذا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں نماز پڑھی۔ حضر میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی۔ سفر میں 2 رکعتیں پڑھی ظہر اور پھر 2، یعنی ظہر کی فرض حالت سفر میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی۔ عصر کی 2 رکعتیں پڑھی حالت سفر میں، اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر و حضر، البتہ مغرب کی نماز سفر و حضر میں 3 رکعت آپ نے ادا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پوری پڑھی، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ سفر و حضر میں دن میں کوئی کمی نہ کی ہے، دن کی وتر ہے۔ مغرب کی نماز طاق عدد میں ہے اور فجر کی نماز جفت عدد میں ہے۔ فجر میں اور مغرب میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، پوری نماز پڑھنا ہے، چاہے حالت سفر میں ہو یا حالت حضر میں ہو۔
البتہ حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز میں قصر کرنا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 پڑھی جائیں گی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن ہے، میں نے امام بخاری سے سنا، فرماتے ہیں میرے نزدیک ابن ابی لیلہ کی کوئی روایت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں ظہر کی فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کیا، ایسے ہی مغرب کے بعد بھی۔ حدیث نمبر 538 باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا بیان۔ جمع کی 2 صورتیں ہیں، جمع حقیقی، ایک جمع صوری۔ جمع حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نماز کے وقت میں 2 نمازیں پڑھنا، تو یہ صرف حج کے موقع پر احناف کے پاس جائز ہے۔ حج کے موقع پر 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی نماز کے وقت میں وہاں پر عصر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ حج کے دنوں میں صرف ایک دن ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں پہلے، پھر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ اور ایک نماز وہاں پر ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھی جائے گی، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ جیسے مزدلفہ کو جاتے وقت حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن رستے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد مغرب کا وقت جب تک ختم ہو جاتا ہے اس کے باوجود ادا پڑھنا ہے، اور مغرب پڑھتے ہی عشاء کی نماز پڑھنا ہے، وہ جمع تاخیر ہے۔ صرف یہ 2 موقع ایسے ہیں حج کے موقع پر جہاں پر حقیقی معنی میں نمازوں کو جمع کرنا ہے، ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھنا ہے۔ ایک جمع تقدیم ہے، ظہر کی نماز کے وقت میں عصر بھی پڑھی جاتی ہے، اور ایک جمع تاخیر ہے جہاں پر مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے اس کا وقت ختم ہونے کے بعد مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے قضا نہیں، اگرچہ کہ وقت ختم ہو گیا لیکن قضا نہیں، ادا پڑھتے ہیں، مغرب کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ صرف یہ 2 موقع ایسے ہیں جہاں پر حقیقی معنی میں جمع ہے، اور احناف کے پاس ان 2 موقعوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں ایک ہی نماز کے وقت میں 2 نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے وقت شرط ہے، جب تک کسی نماز کا وقت نہ ہو وہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جمع سوری، یہ جو حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو جمع کیے، حج کے علاوہ بھی بارش کے موقع پر یا ایسی صورتحال ہو تو اس وقت ظہر اور عصر کو جمع کیے یا مغرب اور عشاء کو جمع کیے، اس سے مراد یہاں پر فقہا یہ تعویل کرتے ہیں کہ جمع سوری ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ظہر کی نماز نہیں پڑھا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے لیے صرف 5 منٹ باقی رہ گئے، اس موقع پر ظہر کی نماز پڑھا اور ظہر کی نماز ختم ہوئی اور ادھر ظہر کا وقت ختم ہو گیا، پھر فوراً عصر کی نماز پڑھ لیا، تو دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ رہا ہے، حالانکہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھا اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھا۔ فرق یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتے وقت پڑھا اور عصر کی نماز ابتدائی وقت میں پڑھا۔ جمع سوری ممکن ہے احناف کے پاس، جمع حقیقی حج کے علاوہ کسی اور موقع پر نہیں ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے پاس جمع حقیقی ہے۔ بارش کی وجہ سے یا کیچڑ کی وجہ سے یا انتہائی تاریکی کی وجہ سے اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے مسجد یا مسجد پہنچ جائے تو دونوں نمازیں ادا کر سکتا ہے، یہ اس کا بیان اس حدیث میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ حدثنا قتيبة وحدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي طفيل معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر الى ان يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليهما مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب وفي الباب عن علي وابن عمر وعن انس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر قال وروى علي بن المديني عن احمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف احدا رواه عن الذي غيره وحديث ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل معاذ حديث غريب والمعروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ورواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن ابي الزبير المكي وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق يقولان لا بأس ان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما
امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام اسحاق رحمہ اللہ کے پاس حالت سفر میں بھی ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھی جا سکتی ہے، مغرب کے وقت میں عشاء پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال احناف کے پاس جمع حقیقی صرف حج کے موقع پر ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی جمع حقیقی کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے موقع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ زوال شمس سے پہلے کوچ کرتے، سورج کے ڈھلنے سے پہلے سفر فرماتے نکلتے، تو ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ جمع فرماتے۔ تو احناف یہی کہتے ہیں یہاں پر جمع صوری مراد ہے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا تو ظہر نہیں پڑھتے تھے، ظہر کی نماز سے پہلے جب سفر کرتے تو سفر جاری رکھتے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر پڑھتے، اور پھر دوبارہ سفر کرنے کے بجائے عصر کی نماز بھی پڑھ کر نکلتے۔ تو دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ بظاہر ایک ہی وقت میں دو نمازیں ادا کی جا رہی ہے، تو ظہر کی نماز مؤخر کر کے لیٹ کر کے عصر کے ساتھ جمع فرماتے، یعنی عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر پڑھ لیتے، پھر فوراً عصر کی نماز پڑھتے اور سفر کے لیے روانہ ہوتے، دونوں نمازیں اکٹھی ادا فرماتے۔ اور اگر زوال آفتاب کے بعد سفر فرماتے، سورج ڈھلنے کے بعد سفر فرماتے تو کیا کرتے تھے؟ عصر کی نماز میں جلدی کرتے ہوئے ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھتے، پھر روانہ ہوتے۔ یعنی اگر سورج ڈھلنے کے بعد نکلتے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد، تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس وقت ظہر کی نماز ادا کرتے تھے اور عصر کی نماز میں جلدی کرتے ہوئے ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھتے، یعنی عصر کی نماز کا وقت جب قریب آتا تو عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگر مغرب سے پہلے سفر فرماتے تو مغرب کو مؤخر کرتے ہوئے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے۔ مغرب کی نماز سے پہلے اگر نکل جاتے سفر میں تو مغرب کی نماز کے لیے رکتے نہیں تھے سورج ڈوبنے کے بعد، بلکہ سفر کر کے تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے رکتے، مغرب پڑھتے، پھر فوراً عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی عشاء پڑھ کر روانہ ہوتے تھے۔ اگر مغرب سے پہلے سفر فرماتے تو مغرب کو مؤخر کرتے ہوئے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے۔ اگر مغرب کے بعد روانہ ہوتے اور نماز نہیں پڑھے ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ عشاء میں جلدی کرتے ہوئے مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھتے۔ مغرب کے بعد نکلتے تو مغرب کی نماز پڑھ لے کے فوراً عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت علی، ابن عمر، انس، عبداللہ بن عمر، عائشہ ابن عباس، اسامہ بن زید اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں علی بن مدینی نے یہ حدیث بواسطہ احمد بن حنبل قتیبہ سے روایت کی ہے۔ حدیث سے معاذ حسن غریب ہے، اس میں قتیبہ منفرد ہیں، لیث سے قتیبہ کے سوا کسی دوسرے کی روایت ہمیں معلوم نہیں۔ لیث کی روایت بواسطہ یزید بن ابی حبیب ابو طفیل حضرت معاذ سے غریب ہے۔ علماء کے نزدیک معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث بواسطہ ابو زبیر اور ابو طفیل معروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کو جمع فرمایا۔ قرہ بن خالد، سفیان ثوری، امام مالک اور کئی دوسرے حضرات نے ابو زبیر مکی سے روایت نقل کی ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو ایک وقت جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احناف کے پاس ایک ساتھ جمع نہیں کیے جا سکتے۔ اب جو روایتوں میں ذکر ہے کہ ایک وقت میں پڑھے، وہاں پر جمع حقیقی مراد نہیں ہے، جمع صوری ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت جب ختم ہو رہا تھا اس سے پہلے ظہر کی نماز ادا کیے، ظہر کی نماز ادا کرتے ہی وقت ختم ہوا، پھر عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اسی وقت پھر عصر پڑھ لیے، یعنی ظہر کو اس کے آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھے۔ اس لحاظ سے جمع صوری ہے۔ جمع حقیقی صرف حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات اور مزدلفہ میں ہے۔ میدان عرفات میں ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جاتی ہے، جمع تقدیم ہے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 539، حدثنا حناد حدثنا عبدۃ بن عبید اللہ بن عمر نافع عن ابن عمر انہ استغیث علی بعض اہلہ فجد به السیر واخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم اخبرهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل ذلك اذا جد به السیر قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ کو کسی رشتہ دار کی مدد کے لیے طلب کیا گیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، تو آپ تیزی سے چل پڑے، سواری کو دوڑائے، تیز رفتار دوڑے اور مغرب کی نماز کو مؤخر کیا آپ نے، اور جب شفق غائب ہو گئے یعنی مغرب کی نماز کا وقت جب ختم ہونے کے قریب آیا
تو آ کر آپ نے دونوں نمازیں ملا کر جمع کر کے پڑھی، مغرب اور عشاء۔ پھر لوگوں کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عمل کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو جلدی جانا ہوتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے تھے، اور جس جگہ پہنچنا ہوتا وہاں پر پہنچ کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ تو احناف کے بعد یہ جتنی بھی روایتیں ہیں جس میں دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے کا ذکر ہے، وہاں پر جمع حقیقی نہیں ہے، صورتاً جمع ہے، وہ حقیقت میں جمع نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی نماز کو اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ وقت شروع ہونے سے پہلے اگر نماز ادا کی گئی تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس کا اعادہ واجب ہوگا، کیونکہ نماز کے لیے وقت شرط ہے، شرط کے بغیر مشروط کا وجود نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آج کی یہ سفر کی نشست حدیث نمبر 539 پر ختم ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو صحت و عافیت اور امن و سلامتی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔